وہ کون سے حالات تھے جن میں سعودی عرب کے شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے قتل کر دیا تھا؟ جی ہاں ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ فیصل کو کن حالات کی بنا پر قتل کر دیا گیا تھا۔ آج سے 47 برس قبل 25 مارچ 1975 کے دن سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل نے اپنے محل میں آئے ہوئے کویتی وفد سے ملاقات کرنا تھی اور وہ اس وفد سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ شاہ فیصل کی آمد سے قبل ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود اسی کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت ان کے بھتیجے نے اچانک ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دی۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی پر اور دوسری کان پر ماری۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی تھی۔ شاہ فیصل کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کیا۔ وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا، شہزادے کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ہلاک ہو گئے۔ جب گولی چلی تو لوگوں کو سمجھ نہ آیا کہ گولی کس کو لگی ہے، لیکن شاہ فیصل کو نیچے گرتے دیکھ کر سب حیرت میں گم ہو گئے۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 1975 کو 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرے عام قلم کر دیا گیا تھا۔ فیصل بن مسعود کون تھا؟ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ فیصل بن مسعود 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے اور شاہ فیصل کے قتل میں انہیں 18 جون 1975 کو سزائے موت سنا دی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی اسکوائر میں ان کا بڑے مجمع کے سامنے سر قلم کر دیا گیا۔ فیصل بن مسعود تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے تھے جہاں انہوں نے سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں داخلہ لیا۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں بھی زیر تعلیم رہے ہیں۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں۔ قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دے دیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ فیصل بن مسعود دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ منشیات کے واقعے بھی جوڑے گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ بیرون ملک سعودی عرب کے لیے بےزتی کا باعث بن رہے تھے۔ شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا گیا؟ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بات جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ قتل کے وقت کئی افواہوں اور قیاس رائیوں نے جنم لیا تھا، لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ 25 مارچ 1975 کو کیا ہوا تھا اسے مکمل سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ یہ اس واقعہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے کا پس منظر کیا تھا۔ فیصل بن مسعود کے بھائی کی ہلاکت۔ ابتدائی طور پر تو یہی قیاس رائیاں ہوئیں کہ شہزادے نے اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی تھی۔ جب شاہ فیصل نے ملک میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کروائیں تو ان کے سوتیلے بھائی اور فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز دوسرے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ شاہ فیصل کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے لگے اور اسی احتجاجی مظاہرے کے اندر بھی شریک ہوئے جو کہ دوسرے مذہبی رہنما اور فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز کر رہے تھے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی جس میں مسعود بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مسعود ہلاک ہو گئے تھے۔ سعودی عرب میں حکمرانوں نے مذہبی علماء پر بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا تھا جو کہ آج تک ہے۔ جب ان کو کوئی تحریک پھیلانی ہوتی ہے تو وہ مولویوں سے زبردستی کہلوا دیتے ہیں۔ غالباً سن 65 یا 66 کی بات ہے جب وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ابتدا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو علماء نے وہاں کوشش کی کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں رہے کیونکہ یہ ایک غیر اسلامی چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاہ فیصل اپنے دور کے حوالے سے ذرا ترقی پسند تھے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کروایا اور اسی طرح وہاں کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی شروع کروایا اور جب یہ ہوا تو ریاض میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا اور فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز اس کی سربراہی کر رہے تھے اور وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔
اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں مظاہرین نے ریاض میں ٹی وی سینٹر میں گھسنے کی کوشش کی اور اس میں فیصل بن مسعود کے بڑے بھائی خالد بن مسعود پولیس والوں کی گولی سے ہلاک ہو گئے۔ تاہم اس کے بعد بھی شاہ فیصل نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ٹی وی نشریات مکمل طور پر بند کر دی جائیں۔ شاہ فیصل کی حکمرانی اور خاندانی اختلافات۔ شاہی خاندان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رکاوٹیں اور اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شاہ فیصل کے خلاف رکاوٹ کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ شاہ فیصل سے پہلے شاہ سعود جو کہ شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن شاہ فیصل ایک طرف سے انقلاب لائے اور شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا تھا، انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس لیے شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود ہی تھے۔ مسعود صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ مسعود نے وہاں کی مذہبی فورسز کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اگر وہ ساتھ ہوں گے تو وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ شاہ فیصل کی حکمرانی کیسے قائم ہوئی؟ شاہ فیصل بن عبدالعزیز 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی ماں طرفہ بنت عبداللہ کا تعلق عبدالوہاب کے مذہبی گھرانے سے تھا اور ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاض کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ داری رہی۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن میں مدعو کیا تو وہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے تو نہ جا سکے، لیکن فیصلہ یہ ہو کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے جائیں گے، لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے ان کے بڑے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی، سو اب قرہ شہزادہ شاہ فیصل کے نام نکلا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 5 ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس کو بھی دیکھا۔ ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاہ فیصل ان اہم ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ انہیں سن 1922 میں سیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا جو کہ کامیاب حکمت عملی تھی۔ 1926 میں انہیں حجاز کا وزیر بنا دیا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے۔ سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا جبکہ فیصل کو ولی عہد۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھے کہ جتنی ان کی والد کی تھی، اور نہ ہی وہ داخلی اور خارجہ پالیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے۔ شاہی خاندان کو جلد اس کا احساس ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ شاہ فیصل کو وزیر اعظم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دے دیں۔ اس وقت تک قریبی ہمسایہ ملک مصر میں جمال ناصر بادشاہ کا تخت الٹ کر حکمران بن چکے تھے اور ڈر تھا کہیں یہاں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر 1960 میں شاہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تھے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں کو پھر خاندان کی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ آخرکار انہوں نے شاہ سعود سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ 2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر 1964 کو شاہ فیصل کو سعودی عرب کا فرما روا بنا دیا گیا۔ ان کو شاہ بنوانے میں صدیری برادرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صدیری برادرز کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے آنے والی حفصہ بنت احمد الصدیری تھیں۔ حفصہ بنت احمد ہی وہ ملکہ تھی جن کی کوکھ سے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے اور سبھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ بااثر صدیری بھائیوں کے اس گروہ کو صدیری 7 بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 7 صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دے دیے تھے۔ فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز کا تعلق کسی طاقتور اور بااثر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت بڑی مدد کی تھی۔ تاہم مسعود بن عبدالعزیز شاہ فیصل کی ماڈرنائزیشن کی پالیسی کے سخت خلاف تھے۔
शाह फैसल की मौत के बाद इनके सौतेले भाई शाह खालिद सऊदी अरब के फरमानरवा बने और उनकी सन 1982 में मौत के बाद सऊदी अरब की बादशाहत 2 मरतबा सदेरी खानदान के पास जा चुकी है। पहले शाह खालिद के बाद शाह फहद बादशाह बने, जिनका इक़्तिदार 2005 तक रहा। इसके बाद शाह अब्दुल्ला फरमानरवा रहे, जो कि सदेरी नहीं थे, और इनकी 2015 में मौत के बाद एक मरतबा फिर सदेरी खानदान के शाह सलमान हुक्मरान हैं, लेकिन ज़ईफ होने की वजह से अब भी एक और सदेरी यानी इनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ही सारा कारोबार सल्तनत संभाल रहे हैं। शाह फैसल ने तेल बतौर हथियार इस्तेमाल किया। सन 1973 में तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मगरिब में बहुत बड़ा कोहराम मचा। वहाँ ये बात भी होने लगी कि ये फैसल किस किस्म का आदमी है और ये क्या कर सकता है, इसलिए इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। शाह फैसल के कत्ल के बाद अफवाहों और कियास राइयों में से एक अमेरिका के बारे में थी, जहां से वापस आने के बाद फैसल बिन मुसाद ने शाह फैसल को कत्ल किया था। चंद अरब अखबारात ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि हो सकता है कि ये मुबीना तौर पर 1973 के तेल की पाबंदी का एक बदला हो, जिसमें मगरिब को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और सऊदी अरब के तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1973 की अरब इसराइली जंग में शाह फैसल का किरदार खुलकर सामने आया, जब अमेरिका और मगरिब ने इसराइल का साथ दिया और इन्हें अरबों से लड़ने के लिए खुलकर असला और मदद फराहम की, तो शाह फैसल ने बतौर एहतजाज दुनिया को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने ये तेल बतौर हथियार जंग के अंदर इस्तेमाल किया, जिससे मगरिब और अमेरिका में खलबली मच गई और उनके इस फैसले की वजह से दुनिया में तेल की खपत यकदम कम होगी और इसकी कीमतें एकदम बढ़ गई।